اور اگر آپ کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور جو ارد گرد علماء بیٹھے ہیں یہ بھی شاید تائید کریں، میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کسی کو منا لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا آگے جا کے پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا اتنی بے یقینی ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی بندہ اتنا بتا دے کہ فلاں جگہ ایک چھپڑ ہے، فلاں جگہ ایک جوہر ہے، میں اس میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے کا سارا گاؤں بس کروا کے اس چھپڑ میں اس جوہر میں نہانے کو چلا جائے گا حضرت۔ اور پھر میں کہتا ہوں جو قوم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں، جو قوم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم درود پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، اس قوم کی سزا بھی پھر چھپڑ ہی ہے حضرت۔ جاؤ نہ ہو جا کے چھپڑوں میں۔ اور میں اس وقت آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹلی کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں۔ میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں حضرت، اور انہوں نے تو کہا تھا غسل کر، وضو کر، میرے گھر میں آ، 2 رکعتیں پڑھ، اور جو جو تجھے تکلیف ہے، جو جو تجھے دکھ ہے بتا ہمیں۔ جو مسجد میں نہیں آ سکتا پھر اس کی سزا چھپڑی ہے، جا جا کے نہ چھپڑ دے، جس میں پیشاب بھی ہے، جس میں گوبر بھی ہے، جس میں نیل بھی ہے حضرت، جاؤ نہ ہو جا کے حضرت۔ جو نہیں قرآن پڑھ سکتے پھر ان کی سزا چھپڑی ہے، حضرت نے آگے پڑھا بھی نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں حضرت، جاؤ پھرو پھر جاؤ۔ اللہ حضرت یہ لکھا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں کوئی قتل ہو گیا حضرت، 20 بندے پکڑے گئے، 19 بندے وہ تھے جن کا تعلق بغداد شریف کے ساتھ تھا، اور ایک وہ تھا جو بغداد شریف میں مسافر تھا، جیسے میں آپ کے گوجرا میں مسافر ہوں، میں یہاں نہیں جانتا کسی کو حضرت، ٹھیک ہے۔ 19 بغداد شریف کے رہنے والے، ایک مسافر۔ ہوا کیا کہ رات آنے سے پہلے وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، سفارشی آیا، جاننے والا آیا، ضامن آیا، پھر گیا۔ رات تک حضرت وہ رہ گیا مسافر اکیلا حضرت۔ اب اس نے کیا کیا، سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا کوئی حمایتی تھا، کسی کا کوئی سفارشی تھا، کسی کا کوئی جاننے والا تھا، کسی کا کوئی ضامن تھا، ایک ایک کر کے لے گئے۔ تو میں تو بغداد میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، اس لیے میرا سفارشی بھی تو، اس لیے میرا جاننے والا بھی تو، اس لیے میرا ضامن بھی تو۔ شیخ فرماتے ہیں سر سجدے میں تھا اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ لکھا ہارون الرشید اپنے شاہی پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا ڈر کے، غیر سے آواز کی آتی ہے اے ہارون تو یہاں سویا پڑا ہے، اور وہاں میرا بندہ بے قرار ہو کے، بے چین ہو کے، مضطرب ہو کے مجھے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کی سفارش کر، اس کو رہا کروا۔ ہارون بھاگتا ہوا قید خانے گیا، جا کے ساری جیل کی تلاشی لی، کوئی اس طرح کا بندہ ملے ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈ کے وہ واپس جا رہا تھا، کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں سر سجدے میں رکھا وہ اپنے اللہ کو پکار رہا تھا۔ وہ جب پاس سے گزرا نا تو اس کی کان میں آواز آئی، وہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا، ضامن آیا لے گیا، میرا کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضامن نہیں، اس لیے میرا حمایتی تو، سفارشی تو، جاننے والا تو، ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا۔ اس نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے محل میں لے آیا، پر رات گزار صبح دیکھتے ہیں۔ لکھا جب صبح ہوئی نا تو اس کو بلایا، اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ، اور اس کو شاہی پوشاک پہنا کے نا میرے دربار میں واپس لے کے آؤ، اور ایک دوسرے بندے کو بلایا اور کہا جاؤ پورے بغداد میں جا کے یہ اعلان کر، آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔
تو پکار تو صحیح نہیں، تو پکار تو صحیح کبھی اپنے اللہ کو، پھر دیکھا ہوتا کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، لیکن حضرت قوم اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ کہیں نا پڑھنے کو تو کہتے نہیں پڑھنا کام دے ہو جائے گا نا، اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ پڑھنے سے کہتے ہیں کام تو۔ اور وہاں دوسری طرف عالم کیا ہے کہ پیناڈول پہ یقین، دوسری طرف عالم کیا ہے ڈسپرین پہ یقین۔ پیناڈول کی ٹکی کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں نہیں میں نے ٹیبلٹ لی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا، ٹیبلٹ پہ یقین ہے حضرت، اللہ پہ یقین ہے۔ ادھر پھر اقبال نے رو کے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں یقین اسلے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج ایٹم بم ہے، یقین بدر والوں کے پاس ایٹم بم نہیں تھا لیکن یقین ڈھونڈ کے لاؤ حضرت جی کہیں سے واپس، کیونکہ جو ہوگا وہ یقین سے ہوگا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت جی بڑا کمال لکھا، اور میں نے بچپن میں حضرت پڑھا تھا 5ویں یا 6ٹھی کی کلاس میں، اب میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا 5ویں تھی یا 6ٹھی، لیکن اس سے آگے پیچھے نہیں تھی حضرت، یہاں 5ویں تھی یہاں۔ اور حضرت جی اتنی سلیبس میں ڈنڈی لگی ہوئی ہے، واقعہ لکھا تھا لیکن یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ میاں محمد بخش صاحب کا ہے، کیونکہ کرنے کو تو کام بڑے ہیں نا حضرت، لیکن کام کر ہم ہیں۔ اچھا یہ جس نے حضرت جی وہ فرسٹ ایئر میں وہ مسٹر چپس پڑھی، ہاتھ کھلا رہا ذرا، دیکھو نا اس قوم کی بد نصیبی حضرت، اس قوم کی بد نصیبی دیکھو حضرت، یہ بھی ہے کہ کٹ چڑی ہے، اور سوائے دراز حضرت مسٹر چپس پڑھی ہم نے حضرت۔ اور سٹوری کیا تھی، مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، بد نصیبی دیکھو اس قوم کی، اتنی ستی قوم ہے حضرت۔ عرصہ دراز ہم نے میں نے خود پڑھی ہے اللہ حضرت، کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عمر فاروق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عثمان غنی ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو حضرت، اس قوم کو کیوں اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ کیوں اس قوم کو حضرت اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے حضرت؟ ستے حضرت، ستے، پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ستے۔ اللہ حضرت میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو، اور مسٹر پیر سیدنا جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو، اور تمہاری کلاسیں اور تمہارے کورس ختم ہو جائیں، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے، لیکن کون کرے؟ صحیح قوم ہے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت اپنی PhD مکمل کی، یہ اور سیف الملوک بھی انہوں نے تحقیق کی، اور کمال، کیونکہ حضرت اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان اشعار کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر لکھا، کیا معاملہ ہوا کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تقریباً میاں صاحب نے 12 اشعار میں حضرت اس کو بیان کیا، کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے 2-3 باتیں اور کرنی ہیں، 12 تو نہیں مکمل کر سکوں گا، 11 کا مفہوم 12واں پڑھ دوں گا حضرت جی۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے کارخانہ قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، دعوت تو اللہ نے سب کو دی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ
अन्ना सबबना अलमाअ सब्बा सुम्मा शक़क़ना अल-अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबन व क़द्बा व ज़ैतूनन व नख़ला। दावत अल्लाह ने सबको दी है ना। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। दावत तो अल्लाह ने सबको दी है हज़रत, लेकिन पता नहीं हज़रत हम कहाँ खो गए हैं हज़रत। अल्लाह उसके नज़ारे ये बिखरे पड़े हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत मैं एक बात करके आगे गुजर जाऊँगा। ये गर्मी है, अब तरबूज का मौसम आया है। ये सबको पता है कि दुआना मिठा निकले है। ये पता नहीं क्यों भूल गया कि दुआना मिठा कीता किन्ने में हज़रत, ये भूल गया कि तरबूज मीठा किया किसने है। ये सबको पता है खरबूजा मीठा निकला है, लेकिन ये भूल गया कि खरबूजा मीठा किया किसने है। ये हम कहेंगे भाई आम बड़ा मीठा निकला है, लेकिन ये भूल गया कि आम मीठा किया किसने। तो गौर करो यार, किसने किया। तो जब आप गौर करोगे तो फिर एक ही जवाब आएगा, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। और मैंने कहा ना हज़रत बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है। मियाँ साहब ने बड़ा गौर व फिक्र किया। ये तो बखरी गल है हज़रत, हम बेच ही रहे हैं, हम चस्के ले रहे हैं। पढ़ने वाला भी चस्के ले रहा है, सुनने वाला भी चस्के। मिसाल के तौर पे मियाँ साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बिरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। अब जरा आगे सुनना मियाँ साहब क्या कह रहे हैं, कितना तफक्कुर था मियाँ साहब का। क्या कहते हैं, फरमाते हैं इक ना दे फल मिठे कीते पत्तो ना दे कोड़े। शहतूत मीठा, पत्ता कड़वा। जामुन के ऊपर गोदा मीठा, गिटक गुठली कड़वी। आम के ऊपर गोदा मीठा, छिलका कड़वा। ये कौन है हज़रत जो शहतूत को मीठा कर रहा है और पत्ते को कड़वा कर रहा है? कौन है? तो जब हज़रत आप पूछेंगे ना तो आपको आपके अंदर से ही एक जवाब आएगा, क्या? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन इतना पता है जी तरबूज मीठा है, ये भूल गया कि मीठा किया किसने। भूल गए ना जी हमें। इसीलिए तो हज़रत एक बंदे ने पूरा पूरा तरबूज खा के कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहा। इतना सबको पता है हज़रत के आम के साथ से कच्ची लस्सी पीनी है, ये भूल गया कि आम खा के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। इतना सबको पता है गाजर खाने से खून बनता है, ये भूल गया गाजर में ये सलाहियत पैदा किसने की है। इतना सबको पता है सेब दिल के लिए ताकतवर होता है, लेकिन इतना ये भूल गया कि सेब में ये ताकत रखी किसने है। इतना सबको पता है आंवला मैदे के लिए बड़ा ताकतवर है, इतना भूल गया कि मैदे आंवले में ये ताकत रखी किसने है। सुभान अल्लाह, ये भूल गया, ये भूल गया। नहीं, ये असल याद करने वाला सबक हज़रत है। और ये देखो ना जी, असी तो बस उम्र ही लंघा छड़ी हज़रत जी। जिन्होंने गौर किया फिर उन्होंने लिखा भी। ये देखे ना मिसाल के तौर पे हज़रत, ये गुलाब का फूल इस सब्ज़ रंग की डोडी से निकला है। भाई अगर ये सब्ज़ रंग की डोडी से निकला है तो फिर ये सुर्ख क्यों है? इसको भी तो सब्ज़ ही होना चाहिए था ना। ये कौन है जिसने सब्ज़ में से सुर्ख निकाला हज़रत? कौन है? तो फिर हज़रत जी जिस किसी ने इस पे गौर किया तो फिर जो जवाब मिला तो फिर वो लिखते क्या हैं, वो कहते हैं टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुन गाती है, डोडी सबज फूल सुर्ख, डोडी सबज फूल सुर्ख, टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। जिसने गौर किया हज़रत
پھر جواب ملا اس کو. اس لیے بیٹا غور و فکر کیا کرو یار, غور و فکر. ضرور تربوز کھاؤ لیکن اس مالک کا شکر بھی ادا کرو جس نے اس تربوز کو اتنا میٹھا کیا. ضرور خربوزہ کھاؤ لیکن خربوزہ کھا کے اس مالک کو بھی یاد کرو جس نے اس خربوزے کو میٹھا کیا. کیوں بھول گئے حضرت ہم اس کو کیوں بھول گئے حضرت, ہم اس کو کیوں بھول گئے. اللہ حضرت کبھی آپ اپنی اسلاف کو پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں حضرت, وہ بھوکے رہ کبھی نہیں بھولے حضرت. یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں آپ کی نظر کروں گا. آپ فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائیں. کتنی روٹیاں جی؟ جی جس پاک گھر کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں اس گھر کے فقر کا یہ حال تھا کہ وہاں 4 روٹیاں بنا کرتی تھی اور اتنے ایک بندہ 4 روٹیاں کھاندہ ہے. آپ فرماتی ہیں ایک روٹی مولا مشکل کشا, ایک روٹی میری, ایک روٹی امام حسن, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. میں تینوں کو روٹی کھلا کے جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. آپ فرماتی ساری نہیں, اپنی روٹی کا آدھا کیا, اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا اور لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سارا پتہ. کہتے میں آدھی روٹی لے کے حاضر ہوئی, وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی, ایک روٹی مولا مرتضیٰ, ایک روٹی امام حسن, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, چوتھی روٹی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, قبول فرما لے. لکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. لیکن اتنے کیا ہوا, قوم پھنس گئی روٹی میں حضرت. قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا حضرت. قوم کا دن روٹی, قوم کا دوپہر روٹی, قوم کی رات روٹی, قوم کا مذہب روٹی, قوم کا مسلک روٹی حضرت. یہ بھی دیکھنا جی لنگر کا بندوبست ہے جی, بات دیکھنا حضرت کتنی سونی محفل ہے. قاری رفیق صاحب نے کتنا سونا قرآن پڑھا, کتنی سونی نعت پڑھی, سید صاحب موجود ہیں, علماء کا جمع غفیر ہے, لیکن ہوگا کیا محفل کے اینڈ پہ؟ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اور محفل کے اینڈ پہ یہی ہوتا ہے. اور وہاں کیا ہے, مالک کونین ہونے کے باوجود 4 دن گزر گئے اور شکم مبارک میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نہ بکے حضرت, میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے. یہ حضرت یہ بیٹھے تھے جی, وہ ویسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت کے لیے کوئی اسپیشل ڈشیں نہیں پکا کرتی تھی. لکھا ہے کتابوں میں جی لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی, کیونکہ فریجیں تو ہوتی نہیں تھی, چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا, جو لوگ پھینک دیتے تھے حضرت جی. کیا کرنا, حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل وہ سبزیاں اٹھانی, گلا ہوا حصہ اتارنا اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھایا کرتے تھے. وہ لکھا ہے ایک دن وہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, عشق کی کروانا ہے تم, تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, عشق تے آتش دوئی برابر ہوئے, عشق دا تاؤں تھے کھیرا
آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود ہی خواجہ غلام فرید سوال کرتے ہیں، فرماتے ہو آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. سوال بھی خود ہی جواب بھی خود ہی. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. اوے غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا. واہ عشق کی کروانا ہے. وہ لکھا جی حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے. حضرت وہ تھوڑا ہٹ کے نا ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا. وہ کتا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکا. حضرت تو آپ کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ وہ اپنا اٹھا مجھے اپنا اٹھانے دے. اور پھر ایک اور خیال آیا اور پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کتیا سن، اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہ ہوا تو سن کتیا تو اویس سے چنگا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر اویس سن سے چنگا ہے. لیکن اتھے کی حضرت جی سارا کو جی روٹی بن گئی ہے. اوے خدا کے بندو نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر. حضرت نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر. حضرت وہ روٹی بس ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے تو یار کیا بنا ڈالا تم نے روٹی کو پکڑ کے. کیا بنا ڈالا تم؟ بڑے کام کرنے ہیں یار، پتہ نہیں کیڑے پاسے پہ گئے ہیں سارے. وہ کشمیر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ فلسطین والے تمہیں پکار رہے ہیں، تسی پتہ نہیں کی کرن رہے ہو سارے. اٹھو یار نوجوانوں، تو بڑے کام کرنے ہیں. مقصد پہچانو اپنا، کیا مقصد ہے ادھر آنے کا. بہرحال حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت 2017 میں نا وہ پہلی بار جی کرم نوازی پہلی بار ہم گئے حضرت، تو سور شریف پہ جانے کا موقع جب آیا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا اس وقت کیفیت تھی. ہم نے جوتی بھی اتاری ہے حضرت. وہ لوگ نہ چل کے جاتے ہیں. 2017 اس وقت عمر بھی تقریباً کو 32-33 سال تھی حضرت جی. ہم بھاگتے ہوئے گئے اتنا. میں حضرت تقریباً کوئی ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا. اوپر سے نا کوئی 2-3 نوجوان آ رہے تھے. انہوں نے وہ نیچے جاگر لانگ نکر اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھی. میں نے حضرت وہ اندازہ کیا کہ یہ ترکی سے ہوں گے حضرت. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یور کنٹری؟ مجھے آگے سے کہتا ہے فلسطین. مجھے کہتا ہے یور کنٹری؟ میں نے کہا پاکستان. اس سے زیادہ حضرت اس کی اور میری آپس میں کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ اسے میری زبان نہیں آتی تھی، مجھے اس کی نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس کو اچھی انگلش آتی ہو، لیکن مجھے اتنی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو آگے انگلش میں جواب بھی دے سکتا. اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، لیکن حضرت ایک دوسرے کی زبان نہ آنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنا دکھ بتا دیا، میں نے اسے اپنا دکھ بتا دیا. اور حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ مجھے نہیں کہہ سکا کہ مسجد اقصیٰ کی کیا کیفیت ہے اس وقت، فلسطین کی کیا کیفیت ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بتا. مجھے نہیں بتا سکا کہ جہاں کبھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی تھی، وہاں پہ وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. اس نے تو نہیں مجھے کہا. لیکن حضرت جی ایسے لگا جیسے دکھ سان جائے. میں بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا کہ یار میں تیری کی دسا، میں کہے کو جو نہیں سکتا کلّا مطلب. لیکن حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں اب سب سے ایک بات پوچھ کے میں آگے بات ختم کروں گا. سچ بتانا پتر، اس 27 رجب کو جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کو نماز پڑھائی.
وہ رات جب اس سال پھر آئی 27 رجب شریف، تو سچ بتانا حضرت، کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا مسجد اقصیٰ نے رو رو کے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے نہیں کہا ہوگا ایک بار اور بھی توبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا؟ لیکن جی ساڈے منڈیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ سارے ٹک ٹاکاں بنان ڈے نے، کدی جناب لاہور دا پاوا اختر لاوا، تو کدی جناب کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ وہ پتر کو کام کی بات کرو یار، خدا کے بندو، وہ تمہارے پتہ نہیں اب تمہارے گوجرے سے کتنا بنے گا، میرے سیالکوٹ سے صرف 32 کلومیٹر ہے کشمیر حضرت، اور وہ آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور لیکن بھائی کشمیر والوں، اور اپنا خود ہی کچھ کر لو اور یہ اپنا پاکستان بچا لے تو بڑی بات ہے، یہ تو اس پوزیشن میں بھی نظر نہیں آ رہے مجھے۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تمہاری جوانیاں ضائع نہ جائیں، پتر کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا، مر جانا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا ادھر، آؤ کوئی کام کریں، آؤ کوئی کام کریں حضرت۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے لئی بندہ ہی کوئی نہیں حضرت۔ طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے لئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے لئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے لئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے لئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ شمس الدین التمش کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے لئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ کسی نے کینیڈا جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کسی نے امریکہ جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کسی نے کویت جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کوئی دبئی جانے والا حضرت دعا کر دیو، کوئی جاپان جانے والا حضرت دعا کر دیو۔ ہیں کام کرو میرے بچیوں۔ یہ اللہ حضرت جی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نظر نہ پڑے، لیکن پھر پڑ جاتی ہے۔ میں نے آج پھر فیصل آباد میں بورڈ دیکھا، کیا لکھا تھا جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کبھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کبھی دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، اور دل کٹ جاتا ہے۔ اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس ہے، انگلینڈ والوں کے پاس ہے قرآن، کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن، آسٹریلیا والوں کے پاس ہے قرآن، جاپان والوں کے پاس ہے قرآن، تو پھر دو مرنے کا مقام نہیں کہ قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے حضرت کہ وہ آتے اور آ کے کہتے ہو قرآن آ لے ہو، کوئی سانو پڑھاؤ۔ لیکن حضرت جی بات بڑھ جائے گی، میں دکھ سے کہنے لگا ہوں۔ آگے ہم پیچھے بیٹھے تھے قبلہ کاری رفیق صاحب، میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا حضرت جی سنیاں دے اسٹیجاں دے حالات بڑے مندے چل دینے پہ، جس طرح حمد ختم ہو گئی ہمارے اسٹیجوں سے، اب مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی بڑی محافل ہوتی ہیں جن میں تلاوت نہیں ہوتی، بندے کوئی نہیں تلاوت کرنا۔ مارو ہم نظر حضرت ٹوٹل پاکستان میں کتنے قرآن ہیں اس وقت، جو بڑے بڑے نام ہیں حضرت جی، مارو ہم نظر کتنے ہیں حضرت؟ ہم نے پیار ہی نہیں کیا قرآن سے حضرت۔ سنیاں نے نہ مدرسیاں نہ پیار کیتا، سنیاں نے نہ مسجداں نال پیار کیتا، نہ سنیاں نے حضرت جی مولویاں نال پیار کیتا حضرت۔ میں تو بڑا پریشان ہوں حضرت، اپنی محفلیں دیکھیں نا حضرت جی، ایک تلاوت 11 نعتاں، ایک قاری 11 نعت خان۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم، آپ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں میں سے سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ ایک قاری، ایک تلاوت، 11 نعت خان حضرت، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ اور جب حضرت ہم نے اسٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا تو ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کیسے آئے گا حضرت؟ ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا حضرت، ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا حضرت۔ اللہ حضرت جی قربان جاؤں جی، یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، جو صحابہ علیہم الرضوان تھے نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا جی، جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا، لیکن کچھ نام تھے صحابہ میں
جو ذرا اس حوالے سے ممتاز تھے، جیسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت۔ اب ان کو نہیں پتا کہ میری تلاوت میرے محبوب سن رہے ہیں، یہ اپنی روٹین میں حضرت جی لگے ہوئے ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں حضرت، ان کو نہیں پتا پیچھے محبوب بھی تلاوت سن رہے ہیں حضرت۔ یہ جب تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام جلوہ کرتے، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا ہی سونا قرآن پڑھے۔ اب آگے سرز کرتے ہیں محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ۔ عرض کے محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا، لیکن آج نہیں، قرآن سے ہمارا وہ تعلق وہ الماریوں میں پڑھا ہے حضرت، وہ رہ گیا دموں کے لیے، وہ رہ گیا تعویذوں کے لیے، وہ رہ گیا دلہنیں رخصت کرنے کے لیے، وہ رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، وہ رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑی سی تلاوت کے لیے، وہ رہ گیا تراویح کے لیے، وہ رہ گیا شبینے کے لیے حضرت۔ باقی کتنے قرآن حضرت؟ کون کھول رہا ہے قرآن حضرت؟ سب کو حضرت اپنا اپنا جواب آتا ہے، ہم نے کب سے قرآن کھولا ہوا ہے حضرت، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، میں نے کب سے قرآن کی زیارت کی ہوئی، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس لیے پتر قرآن لاؤ، اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ۔ میں اجے تک حضرت دکان نہیں پائی ہے، یہ تو پالاں گا تو پھر میری گلاں اور ہو جانی۔ میرے ایک دوست ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کو نظر مارو، میں کیوں ہے ایڈا میں نظر مارن والا، یہ حضرت میں جس کام کو ہاتھ لگا، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تو آ ویکھنے ہیں، بندے کی نیت ٹھیک ہو نا پھر اللہ بھی کرم کر دیتے ہیں۔ وہ جب آیا نا تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا جا کار، مختصر کر رہا ہوں، جا کار اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کار ٹوٹل کنے قرآن پاک پہ نے۔ کہندا حضرت میں اپنا مسئلہ لے کے آیا، تو ہی نویں گل ہی کرن دے، میں بھی تو ہی کہنا کہ میں نظر والا ہاں، تو تیرے نزدیک ہے نا، میں تو جو ہے مینوں پتا ہے جی، تو میں جا میری گل من کر، میں فون ہاتھ پھڑ کے بیٹھا ہوں، جا من فون کر کے دس۔ وہ کو حضرت جی کو 2-2.5 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نا مختلف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کے دس کہ 7 ٹوٹل کنیاں تے تلاوت کر دے ہو، سبحان اللہ، کھلتے کتنے ہیں جو تمہارے استعمال میں ہیں؟ اللہ منٹ ڈیڑھ بعد نا بڑا شرمندہ سا ہو گیا، نہیں حضرت تو بچے بھی بس سکول وال بڑے امتحان ہون دے نے، بچیاں دی امی بھی وہ لگی رہندی ہے، میں بھی کام شام تو تھک جانا وا، تو بس وہ رکھے ہی نہیں، کدی کھولے نہیں ہے۔ میں نے کیا بندیا منو اے دس جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چو دی شکایت کرن، یا اللہ موبائل چھڑدا نہیں، میں نے کھول دئی، تو دس پھر اس کے گھر میں رونق کدھر سے آئے گی؟ 7 قرآن پاک، اور حضرت جی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ شاہ صاحب ہے، میں سارے قرآن پاک کی بات نہیں کرنے لگا، صرف ایک سورت کی سن لو، سورہ ملک،
سبحان اللہ۔ کس طرح قرآن کی سنی جاتی ہے؟ صرف ایک سورت، حدیث پاک کا مفہوم ہے، منون نہیں۔ کوئی بندہ جو اپنی زندگی میں عامل ہوگا سورہ ملک کا، ہر شام پڑھنے والا، ہر رات پڑھنے والا ہوگا، آگے جا کے کیا اعمال کا معاملہ ٹھیک نہیں نکلا، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ نیکیاں تھوڑی، گناہ بہتے، جہنم کا حکم۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا ہوگا؟ سورہ ملک آ جائے گی اور جھگڑا کرے گی۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ جھگڑا کرے گی۔ رب کریم یہ ساری زندگی مجھ سے محبت کرتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میں نے اس کو جہنم میں جانے دوں گی۔ اللہ فرمائیں گے نیکی تھوڑی، گناہ زیادہ، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کہے گی یا اللہ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر، مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے گوجرے والوں، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل پھڑ لیندہ ہے، موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل۔ مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے۔ سچ بتاؤ یار، ہمارے گھروں میں کدھر سے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے۔ ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، جو ہمارے گھر میں درود لکھی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے۔ اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا کہ بات ہی ختم کر دی۔ اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ بھول گئے قرآن۔ یہ چلے جی اب میاں صاحب والا معاملہ پھر سے کبھی یہ آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگے۔ یہ 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی، یہ 10 محرم پچھلی جو گزری یہ پھر آنے والی ہے، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے حضرت جی، بدلنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی ہونا۔ اللہ کرے بدل جائے حضرت، اللہ کرے بدل جائے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ جو کربلا میں حضرت اکثر ہمیں جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، وہ کیا تھا جی؟ پیاس بتائی گئی نا، پیاس۔ پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ پانی لگاتے ہیں۔ بتایا گیا جی وہ بھوکے تھے حضرت، لیکن حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی، بھوک بھی اختیاری تھی حضرت۔ اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی ان پہ پانی بند کرتا حضرت۔ یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی حضرت، یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا، مثلا مثال کے طور پر وہ کیا تھا وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے، جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ شہادت سجدے میں، بڑی بات، شہادت جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں نا، یہ نہیں ہے 10 دے۔ اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا ہوتا تو پھر 10 محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے، پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رش ہوتا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں بھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے، وہ کیا بلا؟ وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پہ حضرت جی۔ نہ سجدہ یاد، نہ میں حضرت کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اونچی جواب دو، میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنے آیا، میں تو تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہوں، لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی اپنی 10 محرم پچھلی یاد ہے، سارے بھائی دل میں جواب دینا۔ ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا، پانی بھی تھا، لنگر بھی تھا، لیکن نہ سجدہ تھا، نہ
قرآن تھا. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا 10 محرم میں. بھائی آج وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا. اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے, نیزے پہ پڑھا. میں مسجد میں پڑھ لوں آ کے, میں گھر ہی پڑھ لوں, میں دکان پہ پڑھ لوں, میں دفتر میں پڑھ لوں, میں اپنی گاڑی میں پڑھ لوں, لیکن کیا ہوا؟ اس لیے حضرت کرنے کو باتیں بڑی ہیں بیٹا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام کی طرف آؤ حضرت, کام کی طرف آؤ. آج سارے جا کے نا پتر سون تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولی حضرت. کھولیں گے نا؟ پکی بات ہے. اور پھر آج ہی نہیں کھولنا, روز کھولنا. روز کھولو یار, اپنی 5 نمازیں پوری کرو حضرت, اپنے اللہ کا ذکر کرو. وہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر رو رو کے نا روز مدینہ پاک روحانی چٹھیاں بھیجو. یا رسول اللہ ایس واری صلاح الدین ایوبی والا کام میرے کو لے لو. ہو سکتا کو پسند آ جی, بھیجو پتر. خالی جے سیٹاں بھیجو تھے. یا رسول اللہ اس بار طارق بن زیاد مجھ سے لے لے وہ والا کام. ابو مالکہ نہیں مرضی جی, جنہیں کو کام لین. جب وہ کام لیتے ہیں تو ویل چیئر پہ بٹھا کے بابے سے بھی لے لیتے ہیں. زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. باقی مرضی ہے. یہ آخری جی بات, یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑی کمال شخصیت تھی. مرضی ہے مالکوں کی, جس کو چاہیں جتنا مرضی پاپولر کر دیں, جس کو چاہے چھپا کے رکھیں. کوئی بس رنگ ہے مالک. حضرت نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی, مجھے صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی, لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی. حضرت میں اس میں لکھا ہے, وہ کہتے نہیں ساڑھے محلے دا بابا سی جڑا نے, وہ جو لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کرتا. ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی, حج پہ گیا, پھر آ کے کسی کی حجامت نہیں کی اس نے, بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا نا روتا رہتا تھا. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھنا. ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے بھی لوگوں کے چھوڑ دی اور روتا ہی رہتا ہے, یہ کیا؟ تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا, فرض نہیں تھا, شوق تھا, نفل تھا میرے لیے. کچھ میں نے پیسے جمع کیے, کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی, اور پھر چل مدینہ ہو گیا. حضرت کہتے ہیں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوا, اب مدینہ پاک حاضری تھی. حضرت کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ حاضر ہوا نا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا, اور بے خودی سی طاری ہوئی. کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں حضرت. اس لیے ہم پھر اس بے خودی کی کیفیت سے, کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اس دن حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ, میرا دل سڑ بل گیا حضرت. میں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے, ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ ان کے بجائے موبائل کی طرف تھی. کیسا بد نصیب ہے یہ حضرت, اتنی قریب نبی پاک علیہ السلام کے, لیکن اس کی توجہ پھر موبائل کی طرف ہی رہی ہے. اس لیے ہم اس بے خودی کی کیفیت سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمیں نہیں وہ, کیونکہ ہماری ساری توجہ موبائل پہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں سلام پیش کر رہا تھا, بے خودی طاری ہوئی, اور بے خودی میں دل چاہا کہ میں آپ کی سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا سامنے شرطہ کھڑا ہے, اتنا بڑا ڈنڈا ہے اس کے ہاتھ میں, لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عاشقانوں کتنے ڈر لگتا ہے, وہ جڑا ڈردا ہے وہ عاشق ہے کوئی نہیں.
وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ڈنڈے شنڈے کی پرواہ کی, میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا لیا. لیکن حضرت آپ نے ادب کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا. ہاں بے خودی طاری ہوئی تو بکری بات ہے, لیکن اگر آپ ہوش میں ہیں تو آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا. ہاں بے خودی طاری ہوئی بکری بات. وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے ہاتھ, کہتے ہیں وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے میرے ہاتھ پہ نا پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. ادھر تو ادھر جی جوان کو بھی ڈنڈا لگے تو اس کی بھی جان نکل جاتی ہے, کیونکہ جگہ اس طرح کی ہے. وہ تو تھے ہی بابا جی. وہ کہتے ہیں جب ڈنڈا لگا نا اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا, سر چکرایا, میں زمین پہ. حضرت کہتے جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی. حضرت کہتے ہوش میں تو زمین پہ گرا, لیکن مدہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرا سر ہے وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے, اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے حضرت وہ ہاتھ آپ کے دستے مبارک میں ہے, اور دوسرا ہاتھ آپ اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے رکھ کے نا مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی دل چھوٹا نہ کر, پھر محبوب تک آن لی ڈنڈے تے کھانے پہندے نے. حضرت وہ تو بیٹا کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن شر صرف اتنی ہے پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ساڑھے بھی کھادا ہوں کہ واہ واہ لئی کھادا سو ہے. وہ تو ڈنڈا نہیں پتہ دیکھ رکھتے کسی کا, شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ہو کبھی ان کے لیے. اس لیے میرے پتر, میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر کم کریے ان کو, یہ خدا دا واسطہ جی تڑے سامنے تڑا پاکستان تباہ ہوندہ پہ کنی دیر بہ کے تماشا دیکھنا جی. حضرت جی اٹھو میرے بچیو, صرف تمہارے اٹھنے کی دیر ہے, تمہارے ہوش میں آنے کی دیر ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حضرت وما علینا الا البلاغ المبین.